انسان کی ہدایت کے لیے بولیے گا یہ سوالات کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایک سوال پوچھتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے کہ ابھی میں تمہیں باہر کی مثالیں دے رہا تھا، باہر کی جو تمہارے وجود سے باہر ہیں، جو تمہارے وجود سے، اب میں تمہیں وہ مثال دیتا ہوں جو تمہارے وجود کے اپنے اندر ہے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے تمہیں پریشانیاں بھی بنتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، تم کبھی کبھی بڑے لاچار ہو جاتے ہو، بڑے بے سہارا ہو جاتے ہو، تمہیں ایسے لگتا ہے کہ اب میرا کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ اس گھڑی میں جب تمہیں پتا ہو کہ ہم مجبور ہو گئے، ہم لاچار ہو گئے، ہم بے سہارا ہو گئے، اس گھڑی میں تم پکارتے کس کو ہو؟ اس گھڑی میں تم اللہ اکبر۔ وہ رب فرماتا ہے امن یجیب المضطر، بھلا وہ کون ہے جو مجبور کی دعائیں سنتا ہے؟ بھلا وہ کون ہے، بھلا وہ کون ہے جو مجبور کی دعائیں اذا دعاہ، جب کوئی مجبور اسے پکارتا ہے، جب کوئی بیچار، کوئی لاچار، کوئی بے سہارا، کوئی مجبور، کوئی فریاد کرنے والا جب اس اللہ کے حضور اپنی فریاد رکھتا ہے تو وہ کون ہے جو اس مجبور کی دعائیں سنتا ہے جب پکارنے والا اسے پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر وہ کون ہے جو اس مجبور اور لاچار کی فریادوں کو پورا بھی کر دیتا ہے، یعنی جو اسے مانگا جائے وہ رب اسے عطا بھی کر دیتا ہے، اسے نواز بھی دیتا ہے، اسے اس مجبوری سے باہر نکالتا ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کرتا ہے، اس غم سے نجات عطا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ پاک یہ سوال اس لیے کر رہا ہے تمہارے بت ہیں اننے جوگے جڑیاں تواڈیاں دعاواں سنن تے دعاواں پوریاں کرن؟ کون ہے جڑیاں تواڈیاں دعاواں پوریاں کردا ہے تے جدوں اوکھا وقت آندا ہے تے اللہ نو پکار دیو جی، تے جدوں سوکھا وقت آندا ہے اللہ نو بھول کے پھر بتاں نو یاد کر دیو؟ کو نہیں سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ یہ مشرکین مکہ جب کبھی سمندر میں سفر کرتے تھے نا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اب شدید تیز ہوا آ گئی، آندھی آ گئی، پانی جہاز کے اندر آنا شروع ہو گیا، اور انہیں یقین ہو جاتا کہ اب ہمارا بیڑا ڈوب جائے گا، بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہتی، تو اس وقت پھر بتوں کو نہ پکارتے، پھر صرف اللہ کو پکارتے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے کہ جب انتہائی مشکل کی گھڑی آتی ہے پھر مجھے پکارتے ہو؟ پکار تو پھر میں ہی تمہاری سنتا ہوں نا۔ یہ بت تو تمہیں سن نہیں سکتے، تمہاری فریاد پوری نہیں کر سکتے، تو جب یہ کچھ کر نہیں سکتے تو ان کے آگے ماتھے کیوں ٹیکتے ہو؟ ان کو معبود کیوں مانتے ہو؟ اب آگے سنیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو تمہیں اس زمین کا وارث بھی بناتا ہے، تمہیں زمین کی وراثت عطا کرتا ہے۔ وراثت مثلا تمہارے باپ فوت ہوئے تو باپ کی وراثت تمہارے حصے میں آئی، تم فوت ہوگے تو تمہاری وراثت تمہاری اولاد کے حصے میں آئے گی۔ اللہ تمہیں زمین کا مالک بناتا ہے، اللہ تمہیں زمین کا، آپ دیکھیں نا ایک ایک چیز پر اللہ پاک غور کرنے کے لیے درس دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے کہ اے لوگوں غور تو کرو، بیج کو اگایا کس نے؟ درخت پہ پھل لگایا کس نے؟ پھر وہ رب پوچھتا ہے زمین بنائی کس نے؟ دریا چلائے کس نے؟ پہاڑ بنائے کس نے؟ سمندروں کے اندر پانیوں کے اندر فرق برقرار رکھنے کے لیے وہ آڑ اور پردہ بنایا کس نے؟ مجبور کی دعائیں کون سنتا ہے اور مجبور کی دعاؤں کو پورا کون کرتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا مالک بھلا کون بناتا ہے؟ تم کیا ہو؟ تم کر کیا سکتے ہو؟ تمہارے یہ بت کر کیا سکتے ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کیا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟
قلیلا ما تذکرون۔ اللہ پاک فرماتا ہے باتیں سمجھ تو سب کو آ جاتی ہیں پر غور بڑے تھوڑے بندے کرتے ہیں۔ اللہ کی نصیحت پر کان بڑے تھوڑے لوگ دھرتے ہیں، سارے کان نہیں دھرتے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ قلیلا ما تذکرون، غور کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے والے، اللہ کی قدرتوں کے تذکرے کرنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں۔